صلاح الدین ایوبی اور دو جاسوسوں کا واقعہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی جو کہ ایک عام سے لباس میں ملبوس تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں داخل ہوا اور سلطان صلاح الدین کے ساتھ تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد ایک چمڑے پر کچھ لکھی چیز دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا، اور جب وہ محل سے باہر نکلا تو اس کو نہ ہی کسی نے جاتے دیکھا اور نہ ہی کسی نے آتے دیکھا تھا۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جاؤ اور علی بن سفیان کو میرے پاس بلا لاؤ۔ دوستو، علی بن سفیان عرب کے ایک ماہر جاسوس تھے، جو کہ نہ صرف جاسوسی کرنے میں ماہر تھے بلکہ جاسوسوں کو پکڑنے میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے۔ علی بن سفیان کی جاسوسی سے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر اور بڑے بڑے وزیر بھی ڈر جاتے تھے۔ علی بن سفیان جاسوس کو اس انداز سے پکڑتے کہ وہ جاسوس بھی بڑا حیران ہوتا کہ آخر اس انسان کو ہمارے بارے میں کیسے معلوم ہو جاتا ہے، کیا اس کو جاسوسوں کی بو آتی ہے؟ دوستو، یہاں آپ کو علی بن سفیان کی عقل مندی اور ہنر کا نمونہ کے طور پر ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ جنگ کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 3 لڑکیاں غریب اور مظلوم بن کر آئیں۔ جب سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے پاس کیا کرنے آئی ہو، تو انہوں نے چینی زبان استعمال کی اور سلطان کے سپاہیوں میں موجود ایک سپاہی چینی زبان پر عبور رکھتا تھا، لہٰذا سلطان کو اس سپاہی نے بتایا کہ حضور، یہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم مظلوم ہیں اور ہم سلطان کی پناہ میں آنا چاہتی ہیں، ہمارے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی چال میں پھنس گئے۔ علی بن سفیان، جو کہ کسی کام کے تحت گئے تھے، وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ جب کام سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو ان لڑکیوں کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے ہی ان کی اصلیت کو فوراً پہچان لیا، لہٰذا اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ابھی ان لڑکیوں کی اصلیت ظاہر کر کے ان کو غدار ثابت کر سکتا ہوں۔ سلطان نے کہا، وہ کیسے؟ علی بن سفیان نے کہا کہ آپ سپاہیوں کو حکم دیں کہ ان 3 لڑکیوں کو تمام درباریوں کے سامنے حاضر کریں۔ سلطان کے حکم پر جب ان 3 لڑکیوں کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو علی بن سفیان نے بلند آواز میں سب کے سامنے کہا کہ ان 3 لڑکیوں کو برہنہ کر کے ہمارے وحشی سپاہیوں کے حوالے کر دو۔ جب یہ بات علی بن سفیان نے کہی تو ان 3 لڑکیوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور 3 جاسوس لڑکیوں نے فوراً اٹھ کر کہا، کیا مسلمانوں کے سلطان کا یہی نیچ کام رہ گیا ہے؟ کیا وہ ہمیں تمام مردوں کے سامنے برہنہ کرے گا؟ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی علی بن سفیان نے کہا، حضور، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ عربی نہیں جانتی، تو پھر انہوں نے یہ زبان کیسے سمجھ لی؟ چنانچہ اس وقت تمام درباریوں سمیت سلطان بھی جان گئے کہ یہ لڑکیاں کوئی مظلوم نہیں بلکہ جاسوس ہیں، اور اس طرح علی بن سفیان کی عقل مندی سے وہ 3 لڑکیاں پکڑی گئی، اور اس کی یہی ادا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پسند تھی۔ الغرض دوبارہ اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا کہ جاسوس سے خبر ملی ہے کہ فلاں قبیلے کا سردار اب بالکل پرسکون ہے، اس نے اپنے سپاہی ہر طرف پھیلا دیے ہیں، اور وہ قبیلہ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ تجارت کے لحاظ سے سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک کے ساتھ تجارت کرنے کا راستہ اسی قبیلے کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے، اور اس قبیلے کا سردار وہاں سے گزرنے کے لیے ہم سے محصول طلب کر رہا ہے۔ میں نے اسے مناسب محصول دینے کا وعدہ کیا، لیکن اب اس نے ہماری مجبوری کو دیکھ کر مجھ سے 2 گنا محصول لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ میں نے اپنے جاسوسوں سے خبر لی کہ اب اس قبیلے پر حملہ کرنے کا یہ مناسب وقت ہے،
لہٰذا اس ظالم سردار کو پکڑ کر قبیلے کو اپنے قبضے میں لیا جائے، اور اس طرح ہمارے غریب تاجر اس ظالم سردار کے محصول سے بچ جائیں گے اور اس سے ہماری معیشت میں اضافہ ہوگا۔ علی بن سفیان سے کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد سلطان نے ایک چمڑے پر لکھا ہوا نقشہ نکالا اور علی بن سفیان کو تفصیل سے بتایا کہ فلاں راستے سے فلاں جگہ پر ہمارے سپاہی ان قبیلوں کا محاصرہ کرنے کے لیے جائیں گے اور فلاں وقت پر ہم اس قبیلے پر حملہ کریں گے، اس طرح ہمارا حملہ ان کی شکست کا سبب بنے گا۔ اس کے بعد سلطان نے علی بن سفیان کو حملے کی تیاریاں کرنے کا حکم دے دیا۔ جب صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے محل سے روانہ ہونے لگے تو اسی اثنا میں ایک عام آدمی کے بھیس میں ایک ماہر جاسوس نے آ کر سلطان کو خبر دی اور قریب آ کر کہا کہ حضور، آپ اپنے سپاہیوں کو ابھی اور اسی وقت روک دیں، کیونکہ اس قبیلے کے سردار کو کہیں سے خبر مل گئی ہے کہ سلطان اس کے قبیلے پر حملہ کرنے والا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس نے آپ کے عین منصوبے کے مطابق اسی جگہ پر سپاہی تعینات کر دیے ہیں، اور اگر آپ نے اب بھی ان پر حملہ کیا تو آپ کا حملہ بالکل ناکام ہو جائے گا اور آپ کے سارے سپاہی مارے جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے پریشان ہوئے کہ آخر اس سردار تک ہمارے خفیہ منصوبے کی خبر کیسے پہنچی کہ میں اس قبیلے پر اس طرح حملہ کرنے والا ہوں۔ اتنے میں اس ماہر جاسوس نے کہا، حضور، مجھے شک نہیں بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس قبیلے کے سردار کے جاسوس آپ کے بیچ ہی موجود ہیں۔ یہ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فوراً گھوڑے سے چھلانگ لگا کر اترے اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جانتے بھی ہو کہ آج تک کوئی بھی جاسوس سلطان کے سامنے ٹک نہیں پایا، تو اب ایسی اہم معلومات ایک جاسوس کیسے لے جا سکتا ہے؟ اتنے میں اس جاسوس نے کہا، ہماری معلومات کے مطابق اس سردار کے 2 جاسوس اس وقت محل میں موجود ہیں، اور ان میں سے ایک جاسوس بالکل آپ کے قریب ہے اور دوسرا جاسوس ایک عام سی ملازمت پر مامور ہے جو کہ آپ کی قریبی جاسوس سے خبر لیتا ہے اور ان خبروں کو اس سردار تک پہنچا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جاسوس سے کہا کہ میرے قریب تو کوئی ایسا مشکوک بندہ نہیں جو مجھ سے غداری کا سوچ سکے اور ہماری جاسوسی کرے۔ تو جاسوس نے کہا، حضور، جاسوس ہوا کی طرح ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے، لہٰذا آپ اپنے اطراف دیکھنا شروع کر دیں، اللہ نے چاہا تو وہ جاسوس آپ کو نظر آ جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو آرام کرنے کے لیے بھیج دیا اور خود اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس کے بعد علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے علی، میرے جاسوسوں کے مطابق محل میں اس وقت اس سردار کے 2 جاسوس موجود ہیں جنہوں نے یہ اہم معلومات اس تک پہنچائی ہے، اب ان کو پکڑنے کا کوئی طریقہ بتاؤ۔ اتنے میں علی بن سفیان نے کہا، حضور، میری سمجھ میں تو بالکل نہیں آ رہا کہ آخر محل میں 2 جاسوس کیسے آ سکتے ہیں۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں ایک باورچی سلطان کے لیے مشروب لے کر حاضر ہوا۔ جب علی بن سفیان کی نظر اس باورچی پر پڑی تو علی بن سفیان نے سلطان سے دریافت کیا کہ حضور، یہ باورچی کہاں سے آیا؟ سلطان نے کہا کہ اس کو 15 دن پہلے میں نے بازار سے خریدا ہے، یہ کانوں سے بہرا ہے لیکن اس کے ہاتھ کا ذائقہ واقعی میں بہت لذیذ ہے، اور اس نے کئی بار ثابت کیا ہے کہ یہ میرا وفادار ہے، تم اس پر شک نہ کرو۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور، میں اس پر شک نہیں کر رہا، لیکن یہ آپ کا باورچی بالکل بد لحاظ ہے۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے اس کو مشروب بناتے دیکھا تو اس نے بغیر برتن دھوئے برتن میں مشروب بنا دیا، اور اسی غصے کی بنا پر میں نے اس برتن میں جس میں یہ آپ کے لیے مشروب لایا ہے، میں نے اس میں زہر ملا دیا، لہٰذا آپ یہ مشروب بالکل نہ پئیں اور سزا کے طور پر یہ مشروب اسی بہرے باورچی کو پلا دیں تاکہ یہ اپنی غلطی کی سزا بھگت سکے اور اسے معلوم ہو
کہ ایک سلطان کا مشروب ایک پاک صاف برتن میں ہی بنانا چاہیے۔ یہ سن کر سلطان نے فوراً کہا، علی تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم کو اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور اگر آپ مجھے اپنا وفادار سمجھتے ہیں تو میری بات مان لیں۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بہرے باورچی کی طرف دیکھا اور کہا، اے باورچی لو یہ مشروب تم ہی پی لو، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ سلطان نے اس کے ہاتھ میں مشروب کا پیالہ دیتے ہوئے دوبارہ کہا، اب اس کو پی جاؤ۔ لیکن حیرانی کی بات تو تب ہوئی کہ جب مشروب لیتے وقت باورچی کے ہاتھ کانپنے لگے، اور جب سلطان نے اصرار کیا تو وہ مشروب کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑے حیران ہوئے کہ آخر اس نے مشروب کیوں نہیں پیا اور اسی طرح اس نے مشروب کو کیوں گرا دیا۔ تو علی بن سفیان نے کہا، حضور یہی وہ جاسوس ہے جو آپ کی معلومات قریب آ کر لیتا ہے اور قبیلے کے سردار تک پہنچا رہا ہے۔ سلطان نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ تو بہرا ہے۔ تو علی بن سفیان نے کہا، حضور اگر یہ بہرا ہوتا تو یہ بغیر تاخیر کیے مشروب کو پی جاتا، لیکن چونکہ میں نے اس کے سامنے ہی کہا تھا کہ اس مشروب میں زہر ہے، لہٰذا اگر یہ بہرا ہوتا تو یہ بات سن نہیں سکتا تھا اور مشروب کو پی جاتا، لیکن یہ تو صرف بہرا ہونے کا دکھاوا کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی غصے میں آ کر اسی وقت تلوار نکالی اور اس جاسوس کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر علی بن سفیان نے کہا، حضور آپ کو اس جاسوس کو ابھی قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم اس کی مدد سے دوسرے جاسوس کو پکڑ سکتے تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان بھی بڑے پریشان ہوئے اور کہا کہ اب ہم دوسرے جاسوس کو کس طرح پکڑیں گے جو سانپ کی طرح ہمیں ڈس رہا ہے۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو حکم دیا اور کہا، جاؤ اور محل کے ہر ایک کونے، ایک ایک دروازے اور سبھی دیوار کے ساتھ جا کر دیکھو کہ کون سپاہی کس جگہ فریضہ انجام دے رہا ہے، اور جب سارا معائنہ کر لو تو مجھے بتا دینا۔ چند لمحوں کے بعد علی بن سفیان واپس آئے اور کہا، حضور میں نے محل کے تمام سنتریوں سپاہیوں کا بغور معائنہ کر لیا ہے کہ کون کس جگہ اپنے فرائض انجام دے رہا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے محل کے صحن میں تمام سپاہیوں حتیٰ کہ دروازے پر موجود سنتریوں کو بھی اپنے سامنے بلایا اور کہا کہ ہم فلاں قبیلے پر فلاں جگہ سے فلاں وقت پر اور فلاں طریقے سے حملہ کرنے والے ہیں، لہٰذا تم سب اس معرکے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ البتہ کچھ سپاہی محل کی حفاظت کے لیے رکیں گے اور باقی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ جب سلطان واپس اپنے کمرے میں آئے تو علی بن سفیان نے کہا، حضور آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اب تو یہ خبر ایک پرندے کی طرح اڑتے ہوئے اس سردار کے پاس پہنچ جائے گی، کیونکہ ابھی بھی ایک جاسوس ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں۔ اب سلطان علی بن سفیان سے مخاطب ہوئے اور کہا، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح میں نے تمام سپاہیوں سے کہا ہمارا منصوبہ ویسا بالکل نہیں ہوگا۔ میں تو صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس اعلان کے بعد کون سا سپاہی محل سے غائب ہوتا ہے، لہٰذا اب جو بھی سپاہی محل سے غائب پایا گیا تو یقیناً وہی دوسرا جاسوس ہوگا۔ اور جب کچھ لمحہ گزرنے کے بعد سلطان کے حکم سے علی بن سفیان نے دوبارہ محل کا معائنہ کیا تو ایک سپاہی وہاں سے غائب تھا۔ سلطان سمجھ گئے کہ جو سپاہی غائب ہوا ہے یقیناً وہی غدار ہے، لیکن سلطان نے علی بن سفیان سے کہا، ابھی اس جاسوس کو اس کے حال پر جو کا تو چھوڑ دو۔ پھر سلطان نے علی بن سفیان سے کہا کہ اب وہ سردار سمجھے گا کہ میں فلاں جگہ پر حملہ کروں گا، لیکن ہم ویسا ہی حملہ کریں گے جیسا ہم نے پہلے منصوبہ بندی بنا رکھی تھی، اور جب وہ سردار وہاں پر حملہ کرنے کے لیے ہمارے آگے گھات لگائے گا تو ہم پیچھے سے آ کر اس کے قبیلے پر قبضہ کر لیں گے، اور اس طرح وہ جاسوس بھی پکڑا جائے گا اور اس قبیلے پر بھی ہمارا قبضہ ہو جائے گا۔
مقررہ وقت پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چند سپاہی اس سردار کی طرف بھیج دیے جو کہ سلطان نے سب کے سامنے کہا تھا، اور باقی سپاہیوں کو لے کر اپنی بنائی گئی حکمت عملی کے مطابق قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے، اور اس طرح بہتر منصوبہ بندی اور اعلیٰ حکمت عملی کی بنا پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی وار میں بآسانی قبیلے پر قبضہ کر لیا، اور ادھر سلطان کے سپاہیوں نے بھی اس ظالم سردار کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور وہ جاسوس بھی پکڑا گیا، کیونکہ سلطان کی چال کے مطابق وہ جاسوس فوراً اس سردار کے پاس پہنچا تھا اور اس کو جا کر اطلاع دے دی تھی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خبر تو سلطان نے محض انہیں گمراہ کرنے کے لیے دی تھی، اور اس بیوقوف جاسوس کی وجہ سے اس سردار نے نہ صرف اپنا قبیلہ کھویا بلکہ اپنی جان بھی گنوا دی۔ تو اس طرح وہ دونوں جاسوس علی بن سفیان اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی سے پکڑے گئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔